تو ذرا اس پر آپ غور کریں گے کہ قرآن میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو زکوٰۃ کب ادا کرو؟ ایک بات، زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب وہ صاحب نصاب ہوگا۔ وہ صاحب نصاب کب ہوگا؟ اب یہ تو تشریح نہیں ہے نا، تو یہ تشریح حدیث میں موجود ہے۔ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یہ اس کے برابر کوئی قیمت؟ جو گھریلو ضروریات ہیں اس کے علاوہ، یہ موبائل پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں جو خواہ مخواہ دوسروں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مکان ہے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جو ضرورت کی سواری ہے اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ تو ہوگی، اس کا اصول ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، تو بڑھانے کی کوئی تعداد بھی ہے، کوئی مقدار بھی ہے؟ یہ جو لوگ خواہ مخواہ ناف تک داڑیاں لیے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے محب ہیں، یہ سارا غلط ہے۔ ایک مشت تک اجازت ہے، صحابہ کرام سے داڑھی کٹوانے کا فعل ثابت ہے۔ اس لیے حد سے زیادہ میں جب جیل میں گیا تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملے جن کی داڑیاں ہی خیر سے جناب ناف تک تھیں۔ وہ ہمارے اس مسئلے میں ذرا پھنس گئے تھے بیچارے۔ تو یہ ہمارے عطاء اللہ شاہ صاحب، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کا نام تھا سید عطاء المنعم شاہ بخاری، جس کو سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری ابو رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو کہتے تھے۔ 28 سال، ذرا بات کو غور سے سننا آ گئی ہے، ان کو فوت ہوئے گزر گئے، اور ان پر لوگوں کا الزام تھا کہ یہ یزیدی ہے۔ وہ یزیدی نہیں تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتا تھا، وہ صحابی رسول۔ 28 سال کے بعد جب بارش سے ان کی قبر کا ایک حصہ گرا، آپ درباروں پر جاتے ہیں، کبھی حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی آخری آرامگاہ مرکز پر جائیے، دیکھیے۔ جب وہ گرا تو اس کی مرمت کے لیے جب گئے تو حضرت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کفن ویسے کا ویسے تھا جیسے ابھی ہی اس کو دفن کیا ہو۔ اگر ان کا موقف، پروگرام، مشن غلط ہوتا تو ان کی قبر پہ اس طرح کی خوشبوئیں اور کفن تازہ تو نہ ہوتا۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی خدا کے لیے داڑھی کو حضور کی سنت سمجھ کر رکھو، ثواب ہوگا، اس کو چھانگا مانگا کا جنگل نہ بناؤ کہ جدھر کوئی بال آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو حد سے زیادہ ہے اس کو کٹوانے کی اجازت ہے، اس کو تیل لگاؤ، کنگھا دو۔ تو بعض لوگ ذرا حد سے گزر جاتے ہیں، یہ سارے کا سارا غلط ہے۔ اب یہ جو 3 طلاقیں ہیں یہ سب کے نزدیک ہو جاتی ہیں، امام مالک کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، اور محدثین میں امام بخاری سے لے کر حافظ ابن حجر عسقلانی تک تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ ان میں 2 دھڑے ہیں جی، پرانے دھڑے 2 تھے۔ ایک ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ جو روپڑی پارٹی کہلاتی ہے، غیر مقلدین کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیثوں کی،
اب تو خیر ہر دو آدمی جو ہے نا ان کے وہ خود ہی جماعت ہیں، خود ہی پارٹی، یہ ذرا پرانی بات۔ دوسرا گروہ سنائی پارٹی کا ہے، جو روپڑی گروپ ہے، وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھتا ہے، اور جو سنائی گروپ ہے ان کا اثر رسوخ ہمارے اس پنجاب میں ذرا زیادہ ہے، تو وہ 3 کو ایک سمجھتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب وہ اہل حدیث ہی نہیں ہے فتویٰ لینے والے؟ آپ جا کر فتویٰ لیتے ہیں حنفی کہلانے والے، اولاً تو ان کو جانا نہیں چاہیے۔ اگر یہ چلے گئے ہیں انہوں نے فتویٰ دے دیا، اس کا اطلاق ان پر کیسے ہوگا؟ مقلدین پر ان کا اطلاق ان کی جماعت میں ہوگا، ہم پر کیسے ہوگا؟ اگر اس طرح ہے تو پھر ہمارے لوگوں کا فتویٰ بھی ان پر جو ہے وہ صادق آئے گا کیا؟ یہ امام بخاری نے کہا ہے، باب انہوں نے لکھا ہے من اجاز الطلاق الثلاث، جو لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دیتے ہیں۔ یہ حرام اور حلال کا مسئلہ ہے، یہ ضد ہٹ دھرمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ 3 کو ایک سمجھتے ہیں وہ ضد پر ہیں، ہٹ دھرم ہیں اور تعصب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے اور ان کو ہدایت دے۔ اب اس کی ایک مثال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے یہ اکثر کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ تو پنجابی میں پڑھتے ہیں نا، قرآن کا سٹائل بھی ان کا پنجابی کا ہوتا ہے اور حدیث کا بھی، حتیٰ کہ شعر و شاعری کا بھی۔ تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے، قرآن کو عربی سٹائل میں پڑھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جس شخص نے فاتحہ پڑھی اس کی نماز، فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ عام طور پر یہ سناتے ہیں نا، تو صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے، حدیث تو صحیح ہے، لیکن اس کا مصداق کون ہے؟ اب یہ اس پر غور کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث لمن یصلی وحدہ، اس شخص کے بارے میں جو اکیلا نماز پڑھتا ہے وہ پڑھے گا نا، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جسے ہم مقتدی کہتے ہیں، تو اس میں تو ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو غور سے اس کو سنو اور خاموش رہو۔ تو جب مغرب، عشاء اور فجر، اس میں جب امام قرات کرتا ہے تو مقتدی خاموش رہتے ہیں نا، وَأَنصِتُوا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو حکم تھا، حدیث ہے، برحق ہے، مگر ہے اس کے لیے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے والے پر اس کا اطلاق ہے۔ ترمذی شریف میں بھی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا ہے کہ جب کوئی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس پر ہے کہ وہ فاتحہ پڑھے، اور جب باجماعت نماز ہو اور خصوصاً جس میں قرات زور سے تلاوت کی جاتی ہے اس میں ہے کہ وہ سنے۔ امام شافعی کے استاد، محدثین کے استاد حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو اکیلا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ یہ مسلم شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام قرات شروع کرے تو تمہارا فریضہ ہے کہ تم نے خاموش رہنا ہے۔ وہ بھی پڑھنا شروع کر دے، یہ بھی پڑھنا شروع کر دے تو سنے گا کون؟ اس لیے یہ بات طے ہو گئی کہ جس طریقے سے یعنی مغرب، عشاء، فجر میں فجر وہ پڑھے گا امام صاحب اور پیچھے مقتدی سنیں گے، اور اگر اکیلا ہوگا تو پھر وہ خود پڑھے گا۔ اب رہی بات جی حضرت اب آئیے طلاق پر۔
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں یہی تھا کہ جب وہ طلاق دی جاتی تھی، نسائی شریف نے بھی لکھا ہے، باقیوں نے بھی لکھا ہے، تو وہ مسئلہ یوں تھا کہ اس عورت کے مسئلے میں ہے کہ جن کا نکاح تو ہوا ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، پہلے مرد نے طلاق دے دی، تو وہ ایک طلاق سے ہی طلاق ہو گئی، وہ 3 دے تب بھی ایک ہے، 2 دے تب بھی ایک ہے، اس کو انہوں نے اٹھایا یہاں فٹ کر دیا۔ یہ اس صورت میں ہے جب نکاح تو ہوا ہے، میاں بیوی کی مجامعت آپس میں نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، تو پھر یہ حکم ہے۔ کیسے طلاق ہے؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جب فتح مکہ ہوا تو وہ کتنے سال کے تھے؟ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوئے، ان کا نام بھی علی تھا، ان کو علی زینبی بھی کہتے ہیں، حضرت ابو العاص کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کے بڑے بیٹے تھے،